نبی علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کو عبادت کہا، اور مولا کائنات کے چہرے کی زیارت کو بھی عبادت کہا۔ اور مولا کائنات کئی حوالوں سے افضل اور شان کے مالک ہیں۔ ایک حوالہ یہ کہ آپ صحابی رسول ہیں، دوسرا حوالہ یہ کہ آپ خاندان رسول ہیں کیونکہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تیسرا حوالہ یہ کہ آپ کے داماد ہیں، داماد رسول ہیں، چوتھا یہ کہ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اس لیے آپ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ چوتھے خلیفہ ہیں۔ ان چار حوالوں کے ساتھ مولا کائنات کی عظمت، رفعت اور شان باقی اصحاب سے ممتاز ہے۔ آپ کو حیدر کرار کا لقب ملا، شیر خدا کا لقب ملا، جرت اور بہادری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر غزوہ، ہر جنگ کے اندر مولا کائنات شریک رہے، حتیٰ کہ جنگ خندق کے اندر کافروں کی طرف سے عبد ود جب آیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے سامنے آنے والا کوئی نہیں، تو جس نے اس کو اس مقام پہ قتل کیا وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ تھے۔ اور پھر جب مواخات مدینہ ہوئی، یعنی جب مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے اور وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مواخات بھائی چارے کو قائم کیا، یعنی ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، مواخات مدینہ کو قائم کیا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عزت اور یہ امتیاز نبی علیہ السلام نے بخشا کہ فرمایا کہ علی تو پریشان نہ ہو، جس طرح میں نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، اے علی میں نے تجھے اپنا بھائی بنایا ہے۔ علی کی عظمت اور شان کے لیے فرمایا کہ حضرت علی کا مقام میرے نزدیک اور میرے بعد اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد جناب ہارون کا مقام تھا علیہ السلام۔ تو مولا کائنات کی رفعت اور شان یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ ولی نہیں بنتا جب تک ولایت علی کا اقرار نہ کرے، اور اس وقت تک قیامت کے دن کوئی بندہ جنت میں بھی نہیں جائے گا جب تک وہ حضرت مولا کائنات کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا۔ تو اس حوالے سے حضرت مولا کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باوفا اور باشعار ساتھیوں میں رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے سپرد جو کام بھی کیا، وہ دین کا یا دنیا کا، جہاد کا یا انتظامی معاملات کا، جو کام بھی آپ کے سپرد لگایا، مولا کائنات نے بڑی انہماک سے، بڑے اخلاص سے، بڑی ذمہ داری سے اس کام کو مکمل فرمایا۔ تقوی اور طہارت یہ تھی مولا کائنات کی، جب آذان ہو جاتی تو آپ مجلس سے یوں اٹھتے جیسے آپ اہل مجلس کے واقف نہیں ہیں۔ اہل مجلس یوں محسوس کرتے کہ مولا کائنات ہم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ جو ہی آذان ہوتی، جب پوچھا گیا کہ حضور اس کا راز کیا ہے، کہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے آپ مجلس کو فی الفور چھوڑ دیتے ہیں، اور یوں چھوڑتے ہیں جیسے آپ اہل دنیا سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب کائنات کے مالک کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر دنیا کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بلاوا کائنات کے مالک نے بلایا ہے مجھے، جب وہ بلاتا ہے تو میں اس لیے دوڑا دوڑا چلا جاتا ہوں کہیں دیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ یعنی یہ استقامت تھی آپ کی نماز کے حوالے سے کہ ہر حال میں آپ نماز کو قائم کرنے والے تھے۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ کی عظمت اور شان یہ کہ آپ کو اللہ کے نبی نے ناطق قرآن کا لقب دیا۔ فرمایا جس قرآن کو پڑھا جاتا ہے یہ ایک خاموش قرآن ہے اور علی ایک بولتا ہوا قرآن ہے۔ معنی کیا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علی کی عظمت اور مولا کائنات کی ولایت کا سمجھنا ضروری ہے۔
اس وقت تک بندے کو قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں آئے گا جب تک حضرت مولا کائنات کی ولایت اور مقام علی المرتضیٰ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر مولا کائنات کا مقام سمجھ میں آ جائے گا تو پھر تمہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت مولا کائنات قرآن پاک کی تلاوت کا جو منظر بیان کرتے ہیں، علماء نے جو لکھا ہے کہ آپ کے وجود کا ایک ایک اعضاء تلاوت قرآن میں مگن ہو جاتا تھا، اور آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ سارا جو علم ہے، آپ کو علم کا دروازہ کہا گیا، تو یہ علم کہاں سے ملا؟ تو آپ نے فرمایا یہ علم مجھے رسول پاک علیہ السلام نے اس طرح یہ علم میرے سینے میں انڈیلا ہے جس طرح چڑیا چوغا اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے، جس طرح ایک چڑیا چوغا اپنے بچوں کے منہ میں، یعنی وہ تلاش کر کے رزق اکٹھا کر کے اپنے بچوں کے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے علم میرے سینے میں انڈیلا ہے۔ تقویٰ اور طہارت کیا ہے کہ آپ سے شراب کے متعلق جب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ شراب کا ایک قطرہ پانی کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ علی علی کرنے سے صرف یہ نہیں کہ ہم بڑے علی والے ہیں، اصل تو کہ علی کی زندگی کیا تھی، کس طرح مولا کائنات نے تقویٰ اور طہارت کی زندگی کو قائم فرمایا۔ ایک چرس پینے والے کو یا بھنگ پینے والے کو تھوڑی علی سمجھ آئے گا، اس بیچارے کو کیا پتا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ شراب کا ایک قطرہ پانی کے کنویں میں گر جائے اور پھر اس کنویں کو بھر دیا جائے، اس کنویں کو بند کر دیا جائے، اور پھر اس کنویں پر ایک مینار بنایا جائے۔ میں علی اس مینار پہ کھڑے ہو کے اذان نہیں دوں گا۔ آپ اس بات کو نہیں سمجھے کہ کتنی بڑی بات مولا کائنات نے۔ پانی شراب کا قطرہ کنویں میں گرے، اس کنویں کو مٹی ڈال کے بند کر دیا، پھر اس پہ مینار بنا، فرمایا میں علی اس مینار پہ اذان نہیں پڑھوں گا۔ یعنی اس قدر شراب سے نفرت، شراب سے نفرت، اور اس کے کہیں کہ اس کے ماننے والے شراب پی کے کہیں علی 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 علی۔ تو یہ، اور پھر مولا کائنات کا نام مبارک جب لیا جائے اس کا تو احترام سے لیا جائے، کیونکہ وہ خاندان رسول ہے، داماد رسول ہے، صحابہ رسول ہے، شوہر بطول ہے، اور اس کا نام اتنی بے ادبی کے ساتھ لینا، اس طرح تو کوئی اپنے بھائی کا نام نہیں لیتا۔ جی جس انداز میں کچھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں، اس انداز میں تو کوئی اپنے بھائی کا نام نہیں لیتا۔ ان کی عظمت تو شان تو یہ ہے کہ جب ان کا نام لیا جائے دنیا کو پتا چل جائے کہ کوئی علی کا نام لیوا ہے، یہ بتایا جائے کہ آپ مولا کائنات ہیں، مولا کل ہیں، آپ ولایت کے تاجدار ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ حیدر کرار ہیں، آپ شیر خدا ہیں۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا جائے جس میں شراب کا قطرہ گرے، اور اس پہ گھاس اگے، سبزہ اگے، سبزہ اگے، اور فرمایا وہ سبزہ بکری یا گائے کھا لے، میں علی اس کا دودھ نہیں پیوں گا۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ حرام ہو گیا، مطلب آپ نے بتایا ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے، مجھ سے شراب کے متعلق جو پوچھتے ہیں، یہ آپ کا تقویٰ اور طہارت یہ تھی، اور آپ کے اندر جو طاقت، آپ اکیلے تنہا تنہا ہزار لوگوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے تھے، یہ اللہ پاک نے آپ کو خاصا عطا کیا ہوا تھا۔ پورے عرب کے اندر اور صبح قیامت تک آپ کی جرت اور بہادری کا جو ڈنکا ہے وہ ایسے نہیں بجا ہوا۔ آپ نے اپنی تلوار سے بڑے بڑے کافروں کے سربراہوں کو اور سورماؤں کو جنگوں کے اندر قتل کیا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات سے کل کا کافر بھی ڈرتا تھا، اور آج کا بھی بزدل اس بات سے ڈرتا ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک سے ڈرتا ہے۔ اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اس حوالے سے بھی بڑی ممتاز اور اعلیٰ ہے کہ نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلب مولا کائنات سے چلی ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری اولاد ہے، اور جب تک مولا کائنات کے نکاح کے اندر سیدہ خاتون جنت رہی تو مولا کائنات نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ باقی جتنی شادی حضرت مولا کائنات علی پاک نے کی ہیں وہ سیدہ خاتون جنت کے
وصال کے بعد کی ہیں۔ جب تک آپ ان کے نکاح میں رہیں تو آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا کہ دختر نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو نبی علیہ السلام کی بیٹی کے مقابلے میں بٹھایا جاتا۔ اور ایک بہترین شوہر آپ کیسے ثابت ہوئے کہ آپ نے ساری زندگی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر وفا شعاری کی کہ زندگی بھر جب تک آپ ان کے نکاح میں رہیں کبھی ان کو جھڑکا نہیں، کبھی ان سے گلا نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ جو وہ کہتی رہی آپ اس حکم کے پابند رہے۔ لیکن کیونکہ خاتون جنت تھی، وہ بھی کوئی کام نہ تھی، سیدہ خاتون جنت نے بھی کبھی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بات نہیں کہی جس سے ان کو دل دکھے۔ اور آپ کو ابا تراب کا لقب دیا نبی علیہ السلام نے، خود حضور علیہ السلام نے ابو تراب کا لقب دیا کہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہے؟ تو عرض کی کہ وہ گھر سے باہر نکلے ہیں، چلے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ یہ تاریخ میں اور اسلام میں اور حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ یہ دو چیزیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تو جب حضور علیہ السلام چند گھڑیاں کہیں چلے جاتے تو سارے مدینے کے صحابہ حضور کو تلاش کرتے تھے، لیکن مولا کائنات کی ذات جب نکلی خود پیغمبر اس کو تلاش کر رہا ہے۔ یہ امتیاز اور شرف اس کو دی گئی۔ اور دوسرے جب حسنین کریمین بچپن میں گھر سے نکلے تو نبی علیہ السلام نے ان کو تلاش کیا، اور نبی علیہ السلام جب حرم کعبہ کے اندر گئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اٹھایا تو ان کی کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو آپ نے ساتھ ان کی مٹی کو صاف کیا، فرمایا یا ابا تراب، یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ۔ تو حضرت مولا کائنات نے اس لقب کو ساری زندگی پسند کیا۔ لوگ پوچھتے تھے آپ کو اتنے سارے القابات ملے ہوئے ہیں، شیر خدا، کرم اللہ وجہہ الکریم، حیدر کرار، یہ سارے القاب تھے۔ سب سے زیادہ پیارا کون سا؟ فرمایا ابا تراب۔ کہا کیوں؟ کہا یہ لقب مجھے میرے رسول نے عطا کیا ہے۔ تو یہ محبت تھی مولا کائنات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو جملے، جو الفاظ رسول اعظم علیہ السلام نے ان کو عطا کر دیے، پھر ان سے انہوں نے محبت کی، اور تا حیات آخری دم تک۔ پھر آپ جب مسلمانوں کے امیر بنے، چوتھے خلیفہ بنے، پھر آپ نے اپنی اس زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے دین کو نافذ العمل فرمایا، اور ہمیشہ آپ حق کے ساتھ رہے۔ اور یہ بات طے ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس میں بڑی غلط ملت بات کرتے ہیں، غلط انداز میں پیش کرتے ہیں آپ کی خلافت کو، بالخصوص آپ کے دور حکومت کو۔ تو یہ بات یاد رکھو، حق علی کے ساتھ ہی، حق علی کے ساتھ ہی تھا، اور حق علی کے ساتھ ہی رہے گا۔ مولا کائنات کے ساتھ حق ہے، حق رہے گا، اور حق ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک حق والے بھی علی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سچی سونی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنا دے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنا دے۔ آمین بجاہ